بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، بیت الخلاء یعنی کہ واش روم آنے جانے کی سنتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ کچھ اس کے آداب ہیں۔ علماء سے سنا ہے کہ باتھ روم، واش روم وغیرہ جاتے ہوئے اگر بے احتیاطی کی جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جنات، عصیب وغیرہ اور اسی طرح لا علاج بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور واش روم کے اندر اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ محترم سامعین، ان آداب کو سنیے اور اپنی زندگی کو ان آداب کے مطابق گزاریے تاکہ واش روم جانے کی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ سنتیں اور آداب بیان کریں، اسی طرح دین کے اور بھی جو اہم مسائل ہیں وہ آپ سے شیئر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ انشاءاللہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہو آپ کو ملتی رہے بر وقت۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے۔ اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہو تو کافی ہے۔ فلش پخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت رہی ہے، لہذا بعض علماء نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ نوٹ: فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو تو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو انگوٹھی کو نکال کر رکھ دیتے، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا دوبارہ پڑھتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنونیوں سے۔ آگے ہے جی، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھیں۔ جب سطر کھولنا ہو تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹ کر کے بیٹھیں۔ بیت الخلاء میں بلا ضرورت کام نہ کریں، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے یا دور چلے جائیں۔ اسی طرح پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ زمین جذب کرتی جائے اور چھینٹے نہ اڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ راستے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو یا کسی سایہ دار جگہ پر پیشاب کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس پر احادیث میں لعنت آئی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دائیں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں، یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواتین سے کہا کہ تم اپنے اپنے شوہروں کو پانی سے استنجا کرنے کا حکم دو، کیونکہ مجھ کو اس طرح کی بات کرنے میں شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر استنجے میں پانی ضرور استعمال فرماتے تھے۔ پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو غفرانک کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ایذا دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے چین بخشا۔ محترم سامعین، ان مختصر اعمال کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر سہولت ہو، عافیت ہو ہر طرح سے، اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بخشش کا سبب بن جائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔